السلام علیکم دوستو جب پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کر کے ایمرجنسی نافذ کی تو آئین کے مطابق انہیں یہ اختیار حاصل نہیں تھا، کیونکہ آرٹیکل 6 کے مطابق اگر کوئی بھی شخص طاقت سے یا کسی اور غیر آئینی ذرائع سے دستور کی تنسیخ کرے، تخریب کرے یا معطل کرے یا التوا میں رکھے یا ایسا کرنے کی سازش کرے تو وہ اور اس کا ساتھ دینے والے سنگین غداری کے مجرم ہوں گے، اور کسی عدالت کو اختیار نہیں کہ وہ اس عمل کو کسی صورت جائز قرار دے، اور ایسا کرنے والے کے لیے پارلیمنٹ سزا مقرر کرے گی۔ یہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اتنا سیریس معاملہ تھا کہ پرویز مشرف نے فوری طور پر سینئر ججز سے خفیہ رابطے شروع کر دیے۔ اس دوران انہیں علم ہوا کہ چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی نے 13 اور 14 کی رات سینئر ججز کی ایک میٹنگ بلائی ہے، جس میں ان کے اقتدار پر قبضے ہی کے بارے میں ججز نے اپنا رد عمل طے کرنا تھا۔ جنرل مشرف نے سب سے پہلے چیف جسٹس ہی کو پیغام بھیجا۔ انہوں نے ایک شخص کو میٹنگ سے پہلے ہی چیف جسٹس کی طرف بھیج دیا۔ اس شخص نے جسٹس سعید الزماں صدیقی کو پیغام دیا کہ فوجی حکومت عدلیہ پر کوئی پابندی نہیں لگا رہی، عدلیہ آئین پاکستان کے مطابق جوں کی توں کام کرتی رہے گی، یعنی آئین کی وہ شقیں جو عدلیہ کے متعلق ہیں انہیں معطل نہیں کیا جائے گا۔ یہ پیغام چیف جسٹس تک پہنچ گیا اور اس دوران سپریم کورٹ کے ججز کی ملاقات بھی شروع ہو گئی۔ میٹنگ میں یہ تجویز رکھی گئی کہ چونکہ ہم نے آئین پاکستان کے تحت حلف اٹھایا ہے اور جنرل مشرف نے ایمرجنسی نافذ کر کے آئین معطل کر دیا ہے جس کا انہیں کوئی اختیار نہیں، تو ہمیں اس پر سو موٹو لینا چاہیے تاکہ اس معاملے کو میرٹ پر دیکھا جا سکے۔ لیکن اس میٹنگ میں موجود زیادہ تر ججز نے اس عمل کی مخالفت کی، بلکہ ایک جج جسٹس منیر شیخ نے کہا کہ اس وقت صدر رفیق تارڑ بطور سربراہ ریاست موجود ہیں، پہلے ہمیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا رد عمل دیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کچھ فیصلہ کرنا چاہیے یا ایکشن لینا چاہیے۔ ججز کے درمیان اتفاق نہ ہو سکنے کے باعث یہ سوموٹو نہیں ہو سکا اور جنرل مشرف کو اتنا وقت مل گیا کہ وہ اپنے پاؤں مضبوط کر سکیں، کیونکہ بقول صدر سپریم کورٹ بار حامد خان اگر ججز اسی وقت ایکشن لے لیتے تو مارشل لا ناکام ہو سکتا تھا۔ مشرف نے اس وقت کو غنیمت جان کر سپریم کورٹ کے ججز میں سے اپنے حامی ججز تلاش کرنے شروع کر دیے۔ ان رابطوں میں سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج جسٹس ارشاد حسن خان پس پردہ ان کے ساتھ مل گئے، لیکن صرف ان کے ملنے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی تھے اور ان کو اپنے ساتھ ملانا یا ہٹانا بہت ضروری تھا۔ آئین میں ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ایک آرمی چیف کسی جج کو عہدے سے ہٹا سکے، اس لیے جنرل مشرف نے خود چیف جسٹس سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ساری رودات تحریک انصاف کے سابق وائس پریزیڈنٹ اور سپریم کورٹ بار کے صدر حامد خان نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اس ملاقات میں چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی نے جنرل مشرف کو بتا دیا کہ ان کا ملٹری ایکشن کسی طور پر قانونی حیثیت اختیار نہیں کر سکتا، لیکن ایک صورت ممکن ہے، وہ یہ کہ اگر کسی طرح وزیر اعظم نواز شریف سے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی درخواست پر دستخط کروا لیے جائیں اور یہ درخواست صدر رفیق تارڑ کو بھیج دی جائے تو بات بن سکتی ہے، کیونکہ اس طرح اسمبلیاں قانونی طور پر ٹوٹ جائیں گی اور ملک نئے انتخابات کی طرف چلا جائے گا، جس دوران اتفاق رائے سے کوئی بھی کیئر ٹیکر ہو سکتا ہے۔ اس طرح فوجی حکومت کو 90 دن مل جائیں گے اور اس دوران نئے الیکشن کروا دیے جائیں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو کروانے کی سمری پر نواز شریف سے دستخط کروا لیے جائیں تو وہ انتخابات کی درمیانی مدت بڑھانے میں تعاون بھی کر سکتی ہیں، اور یوں جنرل مشرف کا یہ خطرہ کہ ان پر آرٹیکل 6 اپلائی ہوگا ٹل سکتا ہے۔ جنرل مشرف کو یہ آئینی نقطہ سمجھ آ گیا۔ انہوں نے اسی رات نواز شریف کے پاس جنرل محمود کو بھیجا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کروانے کی سمری پر دستخط کروا لائیں، لیکن انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ جب جنرل مشرف کسی بھی طرح نواز شریف سے اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط نہ لے سکے تو وہ سمجھ گیا کہ اب کچھ اور کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی حکومت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر ہو رہی تھیں، جن میں جنرل پرویز مشرف کے اقتدار پر قبضے کو چیلنج کیا جا رہا تھا۔ پھر ہوا یوں کہ جنوری کے آخری ہفتے میں چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی نے یہ اپیلیں منظور کر لیں۔ وکیل ظفر علی شاہ کی پٹیشن پر سماعت کے لیے 31 جنوری 2000 کی تاریخ طے کر دی گئی۔
سپریم کورٹ کے فل بینچ نے 31 جنوری کو سماعت کا آغاز کرنا تھا کہ جنرل مشرف کے اقتدار پر قبضے کو جائز قرار دینا ہے یا مسترد کرنا ہے۔ یہ جنرل مشرف اور ان کے ساتھیوں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ تھا، کیونکہ آرٹیکل 6 کی تلوار ان کے سر پر لٹک رہی تھی۔ کچھ ججز نے پس پردہ پرویز مشرف کو ساتھ دینے کا یقین بھی دلایا تھا، لیکن پھر بھی جنرل مشرف کو اطمینان نہیں تھا۔ اس بے اطمینانی کی ایک اہم وجہ تھی، وہ یہ کہ اسی دوران سپریم کورٹ کے ایک بینچ سے ایک ایسا آزادانہ فیصلہ آ گیا تھا جسے ٹالنے کے لیے جنرل مشرف کی حکومت کوشش کر رہی تھی۔ اس فیصلے نے جنرل مشرف کا یہ خوف اور بڑھا دیا کہ ججز ان کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں دیں گے۔ ہوا یوں تھا کہ سپریم کورٹ میں سود کے خاتمے کے لیے نواز شریف کے زمانے سے سود کے خلاف ایک درخواست دائر تھی، جس میں پاکستان سے ہر قسم کے سود کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس پیٹیشن کو سپریم کورٹ کا شریعت بینچ سن رہا تھا، جس میں جسٹس وجیہ الدین اور جسٹس منیر شیخ بھی شامل تھے۔ انہوں نے 25 دسمبر کو فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا، جبکہ حکومت عدلیہ سے درخواست کر رہی تھی کہ اس فیصلے کو فوری نہ سنایا جائے۔ جہاں پہلے کئی سال سے یہ مقدمہ التوا کا شکار ہے، اسے کچھ مزید التوا میں رکھا جائے، لیکن عدالت نے حکومت کی بات نہیں مانی اور فیصلہ دے دیا۔ فیصلے میں ہر طرح کے انٹرسٹ کو سود قرار دے کر خلاف اسلام اور غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ اس فیصلے کی زد براہ راست ملکی معیشت پر پڑتی تھی، کیونکہ ملکی اور غیر ملکی بینکوں کا سارا نظام ہی انٹرسٹ بیس پر چل رہا تھا۔ جنرل مشرف اور ان کے ساتھیوں کو فوری احساس ہوا کہ اگر ججز کو آزادانہ آئین پاکستان کے تحت کام کرنے دیا گیا تو فوجی حکومت کا چلنا مشکل ہے، کسی بھی وقت بساط لپیٹی جا سکتی ہے۔ انہوں نے فوری طور پر تمام ججز سے ایک نیا حلف لینے کا فیصلہ کیا اور اس کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن اس سے پہلے ایک ملاقات چیف جسٹس سے ضروری تھی کہ دیکھا جائے وہ فوجی حکومت سے کس حد تک تعاون کرنے پر تیار ہیں اور مقدمات پر فیصلے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جنرل مشرف کی فوجی بغاوت کے خلاف کیس کی سماعت میں صرف 6 دن باقی تھے۔ جنرل مشرف کو جو کرنا تھا وہ 25 اور 31 جنوری 2000 کے درمیان ہی کرنا تھا۔ اسی سلسلے میں 25 جنوری سن 2000 کی رات چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی سے جنرل مشرف نے اہم ملاقات کی۔ اس ملاقات میں جنرل مشرف، ان کے قانونی مشیر شریف الدین پیرزادہ اور اٹارنی جنرل عزیز منشی موجود تھے۔ جنرل مشرف نے چیف جسٹس سے فوجی بغاوت کے خلاف درج مقدمات کے بارے میں پوچھا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کرنے والے ہیں۔ سعید الزماں صدیقی نے جواب دیا کہ فوج کے اقتدار کو زیادہ سے زیادہ 2 سال کے لیے اپ ہولڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس دوران جنرل مشرف کو الیکشن کروا کے حکومت منتخب نمائندوں کے حوالے کرنا ہوگی۔ شریف الدین پیرزادہ، جو جنرل مشرف کے لیگل ایڈوائزر تھے، انہوں نے چیف جسٹس سے ایک ایسا مطالبہ کیا جس کا اختیار خود سپریم کورٹ کو نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ بھی فیصلے میں لکھ دیجئے گا کہ جنرل مشرف کو آئین میں تبدیلی کا بھی اختیار ہے۔ چیف جسٹس اس بات پر سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ یہ تو ناممکن ہے۔ اس جواب پر جنرل مشرف اور ان کے ساتھی بھڑک اٹھے اور ماحول میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ بات یہاں تک بڑھی کہ جنرل مشرف نے چیف جسٹس کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ انہوں نے سعید الزماں صدیقی، جو ان کی بات نہیں مان رہے تھے، انہیں کہا کہ یہ مت بھولنا کہ میں پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف ہوں۔ سعید الزماں صدیقی نے بھی جواب میں کہا کہ آپ بھی یہ مت بھولیں کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں۔ یہ میٹنگ اس طرح ختم ہوئی کہ جنرل مشرف اور ان کے ساتھی تو وہاں سے نکل گئے، لیکن چیف جسٹس اپنے گھر میں قید کر دیے گئے۔ وہ کسی سے رابطہ کر سکتے تھے، نہ باہر جا سکتے تھے اور نہ کوئی ان سے ملنے آ سکتا تھا۔ اس رات چیف جسٹس تو جنرل مشرف کی بات نہیں مانے، لیکن سپریم کورٹ کے ایک دوسرے سینئر جج جسٹس ارشاد حسن خان صاحب باتیں مان چکے تھے۔ انہوں نے جنرل مشرف کے بھیجے لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ وہ 12 اکتوبر کے اقدام کو آئینی قرار دیں گے، فوجی اقتدار کو 2 سال سے زیادہ کا وقت دیں گے اور پرویز مشرف کو آئین میں تبدیلی کی اجازت بھی دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ اگر چیف جسٹس نہیں مانتے تو نہ صحیح، سپریم کورٹ کے 12 میں سے 7 ججز ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی سپریم کورٹ کے میجارٹی ججز جسٹس ارشاد حسن خان کے بقول ان کے ساتھ تھے۔ پھر یوں ہوا کہ صبح تک پاکستان کی ساری عدلیہ ہی بدل گئی، بلکہ ان کا حلف تک بدل گیا۔ وہ یوں کہ 26 جنوری سن 2000 کی صبح جنرل پرویز مشرف نے ججز پر لازم قرار دے دیا
کہ وہ آئین پاکستان کا نہیں بلکہ 14 اکتوبر 1999 کو جاری کیے گئے آرڈر کے تحت دوبارہ نیا حلف لیں۔ اسے عرف عام میں PCO یا عبوری حکم نامہ کہتے ہیں۔ اس آرڈر کے تحت حاضر سروس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف ملک کے چیف ایگزیکٹو تھے اور پاکستان کے وجود کی واحد تحریری دستاویز آئین پاکستان کو ان کے حکم کے تحت کر دیا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے تمام ججز اس کی حمایت میں نہیں تھے، سو انہیں گھروں میں نظر بند یا گرفتار کر لیا گیا۔ چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی تو رات سے گھر میں بند تھے، لیکن اب ان کے ساتھ ایسے دوسرے ججز بھی گرفتار کر لیے گئے جو دیگر ججز کو PCO کا حلف لینے سے روک سکتے تھے یا روک رہے تھے۔ اور اس سارے بندوبست کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بنے وہی منصف جنہوں نے خفیہ ملاقاتوں میں جنرل مشرف کو ان کی مرضی کا فیصلہ سنانے کا یقین دلایا تھا، یعنی جسٹس ارشاد حسن خان۔ اب جنرل مشرف کسی حد تک آئین کی لٹکتی تلوار سے بچ کر نکل چکے تھے، لیکن اب امتحان تھا ان PCO ججز کا اور نیا چیف جسٹس ارشاد حسن خان کا، جن کے پاس جنرل مشرف کی غیر آئینی اقدام کی پیٹیشنز تھی اور کیس بہرحال چلنا تھا۔ کیس کی سماعت کے لیے چیف جسٹس نے نیا فل بینچ تشکیل دیا، جس میں ظاہر ہے تمام ہی PCO ججز تھے۔ بینچ کی سربراہی خود جسٹس ارشاد حسن خان کر رہے تھے۔ یوں 12 ججز کے فل بینچ نے 12 مئی کے دن 12 اکتوبر کے اقدام کو جائز قرار دیا۔ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے نظریہ ضرورت کو بنیاد بنا کر متفقہ فیصلہ دیا کہ جنرل پرویز مشرف کا آئین معطل کرنے اور حکومت پر قبضہ کرنے کا اقدام درست تھا۔ انہوں نے مارشل لا نافذ کرنے کے بجائے آئین سے ماورائے اقدام کیا، جسے سپریم کورٹ جائز قرار دیتی ہے۔ یہ اقدام قومی مفاد میں تھا اور لوگوں نے اسے خوش آمدید کہا۔ فیصلے میں جنرل مشرف کو آئین پاکستان میں تبدیلی کا اختیار تک دے دیا گیا، یعنی اب ایک شخص اپنی مرضی سے پاکستان کے آئین کو انتظامی معاملات کے لیے جیسے چاہے اپنی سہولت کے مطابق تبدیل کر سکتا تھا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔